الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، سماج کے، مسلم معاشرے کے ذمہ داروں، آج بھوکردن کے فکر مند، غیرت مند علماء کرام کی دعوت پر آپ سبھی حضرات اور میں بھی یہاں حاضر ہوں. پچھلے کچھ وقت سے جو حالات چل رہے ہیں اس نے ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پر بے چین کر رکھا ہے. کوئی زیادہ بے چین ہے، کوئی کم بے چین ہے. خاص طور سے 2014 سے آج تک کی جو صورتحال ہے ہمارے اپنے ملک کی، جو لوگ سیاست پر نظر رکھتے ہیں، کیا چل رہا ہے ملک میں اس پہ نظر رکھتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور وہ فکر مند بھی ہے. یہ بھی ایک رونا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں بڑی تعداد میں جن کو حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. جب سے 2014 سے اقتدار پر ایک مضبوط حکومت بنی تھی، ایک کے بعد ایک ایسے قانون آتے چلے گئے، اور اس قانون کی رکاوٹ کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ ساری رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود بھی اتنی پاورفل گورنمنٹ تھی کہ تمہارے احتجاج، تمہاری دستخطوں کی مہم، تمہارے نعرے کچھ بھی کام نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اپوزیشن ہی نہیں تھا. اور پھر ٹرپل طلاق والا قانون بنا، اور بھی دوسرے قانون بنے. اس ملک کے غریب، کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی، وہ بھی پریشان ہو گئے. پھر ابھی جو موجودہ الیکشن ہوئے پیچھے، وہ الیکشن میں سارے ہی مظلوموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا. جب ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تو انہوں نے صحیح ووٹ ڈالا، اور کوشش کی کہ ہر کوئی ووٹ ڈالے جس کے پاس الیکشن آئی ڈی ہے، اور انہوں نے ڈالا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا پاور ختم ہو گیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ بھئی جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا پاور چلا بھی جائے تو ان کی مستی نہیں جاتی. تو ایسا ہی کچھ حال موجودہ گورنمنٹ کا ہے. انہوں نے سوچا کہ ابھی بھی ہم ایسے کچھ کر لیں کہ جیسے ابھی 10 سال میں ہم نے ایک تو مسلمانوں کے خلاف قانون بنائے، اس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کیا، پھر مسلمان سڑکوں پہ آئیں
تو دوسری مرتبہ اس طرح سے ان کو ذلیل کیا کہ ان کی ساری محنتوں کو کچرے میں ڈالا. تو یہ دوسری ذلت ان کو دی. تو اب یہاں سے آگے بھی ہم ایسا ہی کریں گے. لیکن مسلمانوں کی دانشمندی کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا الیکشن کے موقع پر, پھر مضبوط اپوزیشن کھڑے کر دیا, اور پھر اب جب وقف ایکٹ کے اندر تبدیلی کرنے کے سلسلے میں بل لایا گیا تو اس بل کا اپوزیشن نے مسلم تنظیموں کے پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے اس کا اپوز کیا. یہاں تک کہ حکومت کے ساتھ جو کچھ پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھی, اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے معاملے کو دینے کی بات آئی تو گورنمنٹ نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کر دیا معاملے. اب یہ جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, ایوان بالا اور ایوان زیرین, جو راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کی ملا کر, اب ان کے پاس جب چلی تو پہلے دن جیسی ہوا تو اس دن تو صرف ہنگاموں کی نظر ہو گیا, لیکن بعد میں ان لوگوں نے طے کیا کہ لوگوں سے رائے لی جائے, اور پھر انہوں نے تنظیموں سے, تحریکوں سے, عام اس ملک کی جنتا سے رائے مانگی. اس میں بھی انہوں نے دھاندلی سے کام لیا. معاملہ وقف کا کس کا؟ مسلمانوں کا. اس سے جو لینا دینا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے. زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ پارٹی بن رہی ہے. باہر رہنے والے لوگ اندر آ جائے تو مجھے بھی آسانی ہوگی بات کرنے. اندر آ جاؤ. وقف ایکٹ بن رہا ہے, اس کا اثر کس پر ہونے والا ہے؟ مسلمانوں پر. اس میں تبدیلی جو بھی ہو, اب جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں انہی سے رائے مانگی جانی چاہیے تھی, جو گورنمنٹ سے رائے مانگی جانی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے اس ملک کے جو دوسرے بھی لوگ ہیں ان سے بھی رائے مانگی, اور سب لوگ رائے دے رہے ہیں. سننے میں آیا ہے مسلمان تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, دوسری قوم کے لوگ یہ قانون بننا بول کر کروڑوں میں انہوں نے رائے پہنچا دی ابھی تک. یہ سراسر ناانصافی والی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جس کی زمین کا مسئلہ ہے اس سے ہی رائے لی جائے. یہ اگر اس طرح سے ہو کہ سب لوگوں سے رائے لینا ہے پورے محلے سے, اور پھر جس کی رائے زیادہ ہوگی اس حساب سے فیصلہ کرنا ہے, تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے, اور یہ کوئی مساوات اور برابری والی بات نہیں ہے. اصل مدعا تو یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن رائے مانگی گئی. اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہماری تنظیموں نے رائے دینے کے سلسلے میں عام لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہی موقع ہے, ہم لوگ اپنی رائے دیں. اور رائے دینے کا اتنا آسان فارمولا دیا کہ میل کر دو. میل کرنے میں بھی آپ کو میٹر ٹائپ کر کے مل جائے گا. اس میں پورے قانون کو ہی ریجیکٹ کرنا ہے. جو بل لایا گیا پورے بل کو ہی ریجیکٹ کرنا ہے, اور بہت چھوٹا سا مختصر سا میٹر ہے. بس کلک کرنا ہے, کلک کرنا ہے, کلک کرنا ہے, پہنچ گیا. 3 کلک میں سارے کام ہو جا رہے. اتنا